آج کے ویلاگ کا آغاز وارڈنز سے کر لیتے ہیں۔ وارڈنز پنجاب پولیس کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے، ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں یہ ٹریفک پولیس تعینات ہے اور ان کی طرف سے کم ہی شکایتیں آتی ہیں، کیونکہ ان کی جو بھرتی ہے میرٹ اس کا رکھا گیا تھا کم از کم BA، جبکہ اس پولیس میں، ٹریفک پولیس میں، وارڈنز میں کئی ایسے بھی ہیں جو BA کے اوپر MA کر چکے ہیں، MPhil کر چکے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ان کا بینڈ بجانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بینڈ بجانے کا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ختم کرنے کا فیصلہ، جسے اصولی فیصلہ کہہ لیں، بے اصولی فیصلہ کہہ لیں، جو بھی فیصلہ آپ اسے کہہ لیں، مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ ایسے معاملات کو دیکھتی ہیں، ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیصلہ دراصل کیوں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 30 روز کی ڈیڈ لائن دیتی ہوں، ٹریفک پولیس کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو نیا محکمہ بنانا پڑے گا۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ڈیڈ لائن دی گئی ہے 30 دن کی۔ 30 دن میں اگر ٹریفک پولیس نے اپنی صورتحال کو بہتر نہ بنایا تو پھر انہوں نے کہا کہ نیا محکمہ بنانا پڑے گا۔ مزید بھی ان کی طرف سے کہا گیا ہے، اسی حوالے سے انہوں نے اجلاس کیا۔ اجلاس سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا، لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی۔ میرج ہالز کو پارکنگ کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ ختم۔ بسوں کی چھت پر سواریاں بٹھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا حکم۔ ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہی ہوں، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اجلاس کے دوران کہا گیا ہے۔ پولیس میں کئی شعبے ہیں، اگر ان کی کیٹیگرائزیشن کی جائے تو بہترین شعبے موٹر وے اور وارڈنز ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ یہی بہترین شعبے ہیں۔ ان میں سے مریم نواز شریف صاحبہ کو وارڈنز کا شعبہ پسند نہیں آ رہا۔ وہ کہتی ہیں کہ نیا محکمہ بنانا پڑے گا۔ اگر 30 دن میں ان کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی تو یہ محکمہ کیسے معرض وجود میں آیا تھا، اور یہی ان کا دکھ ہے۔ یہ پرویز الہی کے دور میں محکمہ بنایا گیا تھا، وارڈنز بھی لائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 1122 بھی بنایا گیا تھا، اور یہ دو ایسے محکمے ہیں، ان کی کارکردگی اتنی بہترین چلی آ رہی ہے کہ جو بھی اس کے بعد حکومت آئی اس نے ان محکموں کو ختم نہیں کیا، اور حکومت کن کی آئی؟ مسلم لیگ نون ہی کی بار بار حکومت آئی۔ درمیان میں تحریک انصاف والے بھی آئے تھے، انہوں نے بھی ان محکموں کو پروموٹ کیا۔ یہ دونوں محکمے چونکہ پرویز الہی کی طرف سے بنائے گئے ہیں، 1122 اس کو تو نہیں چھڑا جا رہا کیونکہ اس کی کارکردگی بہتر ہے، بہترین ہے۔ اسی طرح سے وارڈنز کی کارکردگی بھی بہتر ہے، بہترین ہے، لیکن اس کو تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرویز الہی کی اس یادگار سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور اپنے لوگ بھی سامنے لائے جا سکیں گے۔ بی بی جتنا بھی کہہ دیں، جتنی بھی قسمیں اٹھا لیں کہ میں انتقامی کارروائیاں نہیں کرتی، میں نے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن ایسے معاملات کی بنیاد سے انتقام ہی جھلکتا ہے۔ اسے حکومت کی حکمت عملی کہیے، دانش مندی کہیے، یا پھر PTI کی نادانی کہیے کہ PTI کو ملاقات کی بتی کے پیچھے بڑی دانش مندی سے، بڑی حکمت سے اس حکومت نے لگا دیا ہے۔ آج PTI کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان سے ملاقات ہے، سہیل آفریدی کی ملاقات، ان کی بہنوں کی ملاقات، ان کے وکلا کی ملاقات، ان کے لیڈروں کی ملاقات۔ PTI کی پوری قیادت آج ملاقات کے لیے مرنے مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ کل تک ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے، عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہے، لیکن سارا کچھ بھول کر صرف اسی پر ان کا فوکس ہے، اسی پر پوری توجہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ سہیل آفریدی ملاقات کے لیے دھرنا دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے علیمہ خانم اور ان کی بہنیں عمران خان کی تینوں بہنوں کی طرف سے بھی دھرنا دیا گیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ PTI کے لیے لگتا ہے کہ صرف ایک مسئلہ دنیا میں رہ گیا ہے، وہ ہے عمران خان سے ملاقات۔ سہیل آفریدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ 16 گھنٹے تک دھرنا دے کے بیٹھے رہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی تو انہوں نے اپنے آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، ان سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ وزراء کی طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں کہ ملاقات کے بعد افراتفری پھیلتی ہے، عمران خان جو میسج دیتے ہیں وہ ٹویٹر پر رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح سے پورے ملک میں عمران خان کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا ہے افراتفری کا سبب بنتا ہے۔
کچھ وزراء کی طرف سے بڑی بے شرمی سے کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، ان کے ساتھ بھی جیل میں یہی کچھ ہوتا تھا، تو اگر یہی کچھ ہوتا تھا تو آپ کیا انتقام لے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے کچھ ایسے بیانات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، یہ کس نے کہا؟ رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ 3 گھنٹے ملاقات کے بعد 1.5 گھنٹہ پریس کانفرنس، پھر اسلام آباد چڑھائی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ کے کئی فن خان اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں، جس طرح سے وہ بیانات دیتے ہیں کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی، ان کے پلے ہے کیا ان کی اتنی استعداد، اتنی طاقت، بلکہ اوقات ہے کہ عمران خان سے ملاقات بند کروا دیں یا پھر عمران خان سے ملاقات کروا دیں؟ البتہ یہ ایسے بیانات ضرور دے سکتے ہیں جس سے تحریک انصاف کو رگیدہ جا سکے، اس پر تنقید کے دروازے کھولے جا سکیں، جیسے کہ اطاعت آرڈر کی طرف سے یاوہ گوئی کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی انتشار پیدا کرنے کے لیے بھارتی اور افغان میڈیا کو استعمال کر رہی ہے۔ یاوہ گوئی اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ واقعی اگر تحریک انصاف کی طرف سے انڈین میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے یا افغان میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ دونوں ممالک آج کل پاکستان کے انتہائی دشمن ہے۔ اگر ان کا میڈیا تحریک انصاف کی طرف سے استعمال کیا جا رہا ہے تو آج تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ یہی ان کی جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل بنتی ہے۔ کچھ دوستوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، بلکہ ان کو نادان دوست ہی کہنا چاہیے، بڑے بڑے میڈیا اینکر ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن پر پھڈا پڑ گیا ہے، نوٹیفیکیشن ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب اسی لیے لندن میں جا کے بیٹھ گئے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہ کرنا پڑے۔ آج 29 نومبر ہے، آج فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے بطور آرمی چیف ریٹائر ہو جانا تھا اگر آئین میں ترمیم نہ کی جاتی۔ ان کے 3 سال آج مکمل ہو رہے تھے، آئین میں ترمیم کر دی گئی، ان کے عہدے کو 2 سال مزید بڑھا دیا گیا اور اس کے بعد ان کو کمانڈر آف ڈیفینس فورسز بنا دیا گیا۔ اس کا عہدہ بھی 5 سال کے لیے ہے، گویا آج سے وہ 5 سال کے لیے کمانڈر آف ڈیفینس فورسز ہوں گے اور 2030 تک ان کا یہ عہدہ ہے۔ ان کی نئی اپوائنٹمنٹ کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اگر وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو کیا فیلڈ مارشل صاحب ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے؟ لیکن اصل میں حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ وہ نوٹیفیکیشن آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، 2 مہینے کے بعد ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا تب بھی حقیقت بدلنے والی نہیں ہے، اور ان کی اوقات اور حیثیت ہے ہی کیا کہ یہ نوٹیفیکیشن کو ڈیلے کر دیں یا نوٹیفیکیشن سے انکار کر دیں۔ اللہ فیلڈ مارشل کی حفاظت فرمائے، وہ 2030 تک تو کمانڈر ڈیفینس فورسز ہیں، اس کے بعد بھی ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ اس دوران رضاکارانہ طور پر اگر وہ اپنے آپ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو یہ الگ بات ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو مکمل طور پر سرنڈر کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی بھی ایسی ہی ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کو اپنی مقبولیت کا پتہ ہے اور جس طرح سے 8 فروری کے نتائج تھے ان سے بھی یہ پارٹیاں آگاہ ہیں، اس لیے اونچا نہ سانس لے سکتی ہیں نہ اونچا بول سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس کوئی انقلابی لیڈر گئے، انہوں نے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بات کی، انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی، انہوں نے نئے عہدوں کے حوالے سے بات کی، تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے تھوڑی سی دم دباتے ہوئے ان کو کہا گیا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ میاں نواز شریف صاحب بہت سیانے ہیں، بڑے عقل مند ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بساط کیسے بچھائی گئی تھی۔ اگر یہ بساط نہ بچھائی جاتی تو میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر اور جیل میں موجود بیٹھے ہوتے۔ یہی نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز بھی، پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف کو اس دن وزیر اعظم بنایا گیا تھا جب ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اربوں روپے کی ٹیٹیز کی، تو اس چیز کو یہ لوگ بھولے نہیں ہیں، اسی لیے اپنی اوقات میں رہتے ہیں، اپنی بساط میں رہتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں انتہائی افسوسناک سانحہ ہوا، اسی طرح سے انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور سری لنکا میں بھی ایسا ہی سانحات ہوئے ہیں۔ سیلاب سے 321 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور سری لنکا میں سیلاب ایک ہی لینڈ سلائیڈنگ سے آیا ہے۔ اسی طرح سے ہانگ کانگ کی رہائشی کمپلیکس میں آگ لگی تھی، آگ تو بجھا دی گئی ہے لیکن وہاں سے مزید لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اب تک مرنے والوں کی تعداد 328 ہو چکی ہے، ان
میں سے 128 کی تو لاشیں مل چکی ہیں، جبکہ 200 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ ان کو بھی مرے ہوئے لوگوں میں ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہانگ کانگ کتنا زیادہ جدید ملک ہے، وہاں پہ بھی آتش زدگی ہو جاتی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ملک کو ایسی مصیبتوں سے بچائے۔ آخر میں ایک نوجوان کی غیرت اور عظمت کی بات کرتے ہیں۔ اس کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا کہ ساری دنیا حیران ہے۔ خصوصی طور پہ لالچی لوگ تو زندہ مرے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈوبتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ مظفر نگر ہے انڈیا کا ایک شہر، وہاں پہ ایک دلہا بارات لے کے گیا۔ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے تھال میں 31 لاکھ روپے شگن کے طور پر رکھے گئے، جو پاکستان کے 97 لاکھ روپے بنتے ہیں، لیکن دلہا کی طرف سے کہا گیا کہ میں سسر کی حق حلال کی کمائی نہیں لینا چاہتا، یہ ان کا خون پسینے سے کمایا گیا پیسہ ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ سن کر سارے باراتی اور گھر والے بھی حیران ہو کر رہ گئے۔ دلہے کی سپورٹ اس کے گھر والوں نے بھی کی اور جن کے گھر بارات لے کے گئے تھے، بہرحال ان کی طرف سے پھر دلہے کے اصرار پر 1 روپیہ پیش کیا گیا شگن کے لیے۔ تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، شاباش دی جانی چاہیے اس دلہا کو، اس نوجوان کو۔ ویل ڈن، ویل ڈن۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی شرم کی بات بھی ہے جو اپنے گھر کو عمارت کی لڑیوں میں پرونے کے لیے سسرال کا سہارا لیتے ہیں، جہیز میں گاڑیوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پلاٹوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ان کے لیے مظفر نگر کا یہ دلہا، یہ نوجوان ایک مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ شادی کوئی پرانی نہیں بلکہ 22 نومبر 2025 کو ہوئی ہے اور دلہن کا باپ کورونا سے انتقال کر چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔